السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ کہتا ہے نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو جی چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا، پوچھا اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہی کیا ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمامہ میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو تو صحیح۔ ثمامہ کہتا ہے کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جا نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میری خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا، اشارے آبرو ہو اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں۔ یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ فرمایا جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ اس نے مدینے والے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگو یہ ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے۔ تب تھا، تب بھی گالیاں کھائیں، شکن نہیں ڈالی۔ آج تاجدار ہیں، اپنے گھر میں گالی سنتے ہیں لیکن پیشانی پر شکن نہیں ڈالتے ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا میں نے روم اور یونان، ایران اور مصر کی بستیاں دیکھی ہیں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، فرمایا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا دیکھ تو لو۔ کہتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے، چلے جاؤ ہم نے اسے رہا کر دیا ہے، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینے سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں ہے کیسا؟ بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دڑکی لگا دی۔ اور پھر ثمامہ کہتے ہیں کہ قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ 2 میل بھاگتا چلا گیا اور جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحن مسجد پر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آگے کہا مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیر ہے اور کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔